بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کل ہم نے نثری اسباق کا تیسرا سبق شروع کیا تھا عیسیٰ نثر میں سے، سبق کاہلی، جس کے ہم نے پہلے 3 پیراگراف پڑھے تھے۔ آج ہم چوتھا پیراگراف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ چندہ اس قدر اتنی لا خراج داروں، خراج نہ دینے والوں، شوق وحشیانہ، وحشیوں جیسے شوق، مائل ہونا، راغب ہونا، قمار بازی، جوا کھیلنا، تماش بینی، تماشا دیکھنا، پہواڑ، اجڑ، بد سلیقہ وحشی، بدتمیز اور بے شعور وحشی۔ اس سبق میں یعنی اس پیراگراف میں مصنف سر سید احمد خان بتاتے ہیں کہ لوگ لفظ کاہلی کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے کام کاج نہ کرنا یہ بہت بڑی کاہلی ہے، حالانکہ کاہلی یہ ہے اصل میں کہ اپنی دلی قوتوں کو بیکار چھوڑ دینا، کام میں نہ لانا، یہ سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اور یہاں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس شخص کی زندگی کو دیکھیں، اس شخص کا خیال کریں جس کو کمانے کی ہرگز ضرورت نہیں، جس کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، چیزوں کی بہتات ہے، اسے ضرورت نہیں ہے محنت مشقت کرنے کی، اور وہ اس طرف خیال بھی نہیں کرتا، تو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ اسی طرح زندگی گزارے گا تو اس کی دلی قوتیں، دل کی قوتیں، عقلی صلاحیتیں، دلی صلاحیتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور وہ اس طرف راغب ہو جائے گا کہ وہ اس کے شوق جو ہیں وحشی پن اختیار کر لیں گے، اور وہ بہت ساری چیزوں کا عادی بن جائے گا، یعنی بہترین کھانے کھانا، جوا کھیلنا، شراب پینا، مختلف بیماریوں میں وہ مختلف اور چیزوں میں وہ مبتلا ہو جائے گا، اور اسی طرح اس کے جو دوست ہوں گے، یعنی ہم پیالہ ہم نوالا، اس طرح کے جو اس کے دوست ہوں گے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہوں گے۔ کیونکہ مثل مشہور ہے کہ جو خالی دل ہوتا ہے وہ شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ شیطان اس میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے، خیالات آتے ہیں، کیونکہ وہ نکما ہوتا ہے، اسے کام کاج کوئی نہیں ہوتا، تو وہ اس کا یہ نکما پن اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے اسے۔ وہ روز بروز مختلف کاموں میں، مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی حرکات کرتا ہے کہ پھر وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ محنت مشقت تو اس نے کرنی نہیں، مال کی بہتات ہے، چیزوں کی بہتات اس کے پاس موجود ہے، تو پھر وہ مال، وہ چیزیں ایسے کاموں میں خرچ ہوں گی، ایسے کاموں میں لگیں گی جہاں سے فتنے اٹھیں گے، فتنے پیدا ہوں گے۔ تو یہاں مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ اس کو چاہیے کہ اپنے دلی قوتوں کو، عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، ورنہ اس کی یہ صلاحیتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اور وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے جو بھائی ہیں، اس کے جو دوست ہیں، وہ اس سے زیادہ بد سلیقہ ہیں، بدتر ہیں، بدتمیز ہیں، وحشی ہیں، اور اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ یہ ہے تو یہ بھی وحشی ہے، تو یہ بھی بدتمیز، لیکن یہ وزادار وحشی ہے، طریقے کے ساتھ اس کے اندر وحشیانہ پن ہے، لیکن ہیں یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے۔ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ تھوڑا سا ان سے کم ہے۔ اگلا پیراگراف ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں حاصل نہیں۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام تر ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ حوالہ متن ہے سبق کاہلی، سر سید احمد خان مصنف ہیں، اور الفاظ کے معنی یعنی وزادار، وزا بنانے والا، قوت عقلی، عقل کی طاقت، قوت، مستعدی، آمادگی۔ اس آخری پیراگراف میں مصنف سر سید احمد خان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یعنی ہندوستان میں کچھ لوگ جو ہیں، ہندوستان کے لوگ جو ہیں، کام کاج تو کرتے ہیں لیکن اپنے دلی قوا کو اس کام میں نہیں لگاتے، دل کی قوتوں کے ساتھ، دلی صلاحیتوں کے ساتھ، عقل کی صلاحیتوں کے ساتھ اس کام کو نہیں کرتے، جیسا کہ ولایت کے لوگ یعنی انگلستان کے انگریز لوگ جو ہیں، کیونکہ وہ اپنے کام کو دل کی قوتوں سے کرتے تھے، دلی صلاحیتوں سے کرتے تھے، عقل کو استعمال کرتے تھے، اس لیے وہ ترقی کر گئے۔ اگر وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اگر وہ لوگ اس طرح اپنی دلی قوتوں کو، عقلی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرتے تو وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے تھے کبھی بھی۔ اصل وجہ ان کی یہی ہے کہ انہوں نے عقل کی صلاحیتوں کو، دلی قوتوں کو استعمال میں لایا، اور وہ ترقی کرتے کرتے اس نہج پر پہنچے، اس حد تک پہنچ گئے کہ ہندوستان پر وہ قابض ہو گئے۔ اور اگلی بات وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ہندوستان کے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو اس طرح اگر وسائل نہیں دیے جا رہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں ہمارا کوئی قصور ہے؟ اگر اس میں ہمارا قصور ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے دل کی قوتوں کو، عقلی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے یہ موقع حاصل کریں۔
ہمیں کسی طرح یہ موقع فراہم کیے جائیں اور ہم ترقی کی منازل طے کر سکیں، اور تاکہ یہ کہلی ہم سے چھوٹ جائے، کیونکہ اگر ہم عقل کی صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لائیں گے تو ہم حقیقی کاہلی کی طرف منسوب ہو جائیں گے، حقیقی کاہل بن جائیں گے۔ اس سے ہمیں اپنی زندگی خطرے میں نظر آئے گی، پھر ہماری ترقی خطرے میں نظر آئے گی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اس قصور کو ختم کرنے کے لیے اپنے عقل کی صلاحیتوں کو، دلی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، تاکہ ہمیں یہ موقع فراہم کیے جا سکیں۔ اگر ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ قدم اٹھائیں گے تو پھر واقعی ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ضرور ہوگا۔ تو بیٹا آج ہم نے آخری پیراگراف کی تشریح کی ہے، تو آپ ان دونوں پیراگراف کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔